جزیرہ نما عرب کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے، لیکن جدید سعودی عرب کا قیام 18ویں اور 20ویں صدی کے درمیان ہونے والے مختلف واقعات کا نتیجہ ہے۔ عثمانی خلافت کے ساتھ سعودی حکمرانوں کے تعلقات کشیدہ رہے اور کئی بار جنگیں بھی ہوئیں۔ سعودی عرب کی تاریخ میں اس کے ابتدائی حالات، عثمانی خلافت سے تعلق، بغاوتیں اور آخر میں سعودی عرب کا قیام شامل ہے۔ عثمانیوں کے اقتدار سے پہلے جزیرہ نما عرب میں مختلف قبائل آباد تھے جو زیادہ تر بدو طرز زندگی گزار رہے تھے۔ 7ویں صدی میں اسلام کی آمد کے بعد یہ خطہ اسلامی ریاست کا مرکز بن گیا۔ خلفائے راشدین، بنو امیہ اور بنو عباس کی خلافتوں کے درمیان حجاز یعنی مکہ اور مدینہ کو اسلامی دنیا میں خاص حیثیت حاصل رہی۔ نجد، الاحساء اور یمن جیسے علاقے اکثر خود مختار رہے اور مقامی قبائل کے زیر اثر رہے۔ 1517 سے 1918 تک عثمانی خلافت کا جزیرہ نما عرب پر کنٹرول رہا۔ 16ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ نے مصر پر قبضہ کیا اور 1517 میں حجاز یعنی مکہ اور مدینہ کو بھی اپنے زیر اثر لے لیا۔ عثمانیوں نے حجاز میں شریف مکہ حسنہ الہاشمی خاندان کو حکمران مقرر کیا، جو براہ راست عثمانی حکومت کے تحت کام کر رہے تھے۔ نجد، عسیر اور الاحساء کے بیشتر علاقے عثمانیوں کے زیر اثر تو رہے، لیکن وہاں ان کا براہ راست کنٹرول نہیں تھا۔ 18ویں صدی میں نجد میں امام محمد بن سعود درعیا کے حکمران اور شیخ محمد بن عبد الوہاب جو کہ ایک مذہبی رہنما تھے، انہوں نے ایک تحریک کا آغاز کیا۔ اس تحریک کو وہابی تحریک کہا جاتا ہے، جس کا مقصد اسلام کو اس کی اصل تعلیمات کے مطابق نافذ کرنا تھا۔ اس اتحاد نے نجد میں پہلی سعودی ریاست کی بنیاد رکھی۔ سعودی حکمرانوں نے نجد سے باہر اپنے علاقوں کو وسعت دی اور 1802 میں کربلا پر حملہ کیا، جس سے شیعہ آبادی میں شدید غصہ پیدا ہوا۔ 1803 سے 1806 میں سعودی افواج نے مکہ اور مدینہ پر قبضہ کر لیا، جسے عثمانیوں کے لیے ایک کھلا چیلنج سمجھا گیا۔ عثمانیوں کے لیے یہ ایک خطرناک صورتحال تھی، کیونکہ حجاز اسلامی دنیا کا مقدس مرکز تھا۔ سلطنت عثمانیہ یورپی طاقتوں کے ساتھ جنگ میں مصروف تھی، اسی لیے سلطان نے مصر کے گورنر محمد علی پاشا کو سعودیوں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا۔ محمد علی پاشا نے اپنے بیٹے توسون پاشا اور بعد میں ابراہیم پاشا کو نجد پر حملے کے لیے بھیجا۔ 1818 میں عثمانی اور مصری افواج نے سعودی دارالحکومت پر حملہ کر کے اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ سعودی حکمران عبداللہ بن سعود کو گرفتار کر کے استنبول لے جایا گیا، جہاں انہیں سزائے موت دی گئی۔ اس طرح پہلی سعودی ریاست کا خاتمہ ہوا۔ 1824 میں ترکی بن عبداللہ بن سعود نے نجد پر دوبارہ اقتدار حاصل کیا اور دوسری سعودی ریاست قائم کی۔ اس ریاست کا دارالحکومت ریاض تھا اور یہ زیادہ تر نجد تک محدود رہی۔ عثمانیوں نے اس ریاست کو براہ راست ختم کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ سعودی مخالف قبائل کو مضبوط کیا۔ سعودی حکمران کے درمیان آپسی لڑائیوں کی وجہ سے ریاست کمزور پڑ گئی۔ عثمانیوں نے نجد میں آل رشید حائل کے حکمران کی حمایت کی تاکہ وہ سعودیوں کے خلاف بغاوت کریں۔ 1891 میں محمد بن رشید نے ریاض پر قبضہ کر لیا اور آخری سعودی حکمران عبد الرحمن بن فیصل کو کویت فرار ہونا پڑا۔ 1902 سے 1932 کے درمیان جب عثمانی سلطنت زوال پذیر ہو رہی تھی، اسی وقت جدید سعودی عرب کا قیام عمل میں آیا۔ 1902 میں عبدالعزیز ابن سعود نے کویت سے واپس آ کر ریاض پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ اگلی چند دہائیوں میں انہوں نے نجد، الاحساء، عسیر اور دیگر علاقوں پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ پہلی جنگ عظیم میں عثمانیوں نے برطانیہ کے خلاف جنگ لڑی، جس دوران شریف حسین بن علی جو کہ حجاز کے حکمران تھے، انہوں نے برطانوی مدد سے عثمانیوں کے خلاف بغاوت کی۔ 1918 میں عثمانیوں کو حجاز سے نکال دیا گیا اور شریف حسین نے خود کو عربوں کا بادشاہ قرار دیا۔ 1924 سے 1925 میں عبدالعزیز ابن سعود نے شریف حسین کو شکست دے کر مکہ مدینہ پر قبضہ کر لیا۔ 23 ستمبر 1932 کو عبدالعزیز ابن سعود نے مملکت سعودی عرب کے قیام کا اعلان کیا، جس میں نجد اور حجاز کو متحد کیا گیا۔ یوں ایک مضبوط اسلامی ریاست وجود میں آئی جو آج تک قائم ہے۔ عثمانی خلافت نے حجاز پر براہ راست حکومت کی، لیکن نجد اور دیگر علاقوں میں سعودی حکمران زیادہ تر خود مختار رہے۔ پہلی سعودی ریاست جو کہ 1744 سے 1818 تک رہی، انہوں نے عثمانیوں کے خلاف بغاوت کی، جسے محمد علی پاشا نے ختم کر دیا۔ دوسری سعودی ریاست جو کہ 1824 سے 1891 تک قائم رہی، لیکن داخلی اختلافات اور عثمانیوں کے حمایت یافتہ دشمنوں آل رشید نے اسے کمزور کر دیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد عثمانی خلافت کا اثر و رسوخ کمزور ہوا اور 1918 میں عثمانیوں کا حجاز سے مکمل انخلا ہوا۔ 1925 میں عبدالعزیز ابن سعود نے حجاز پر قبضہ کر کے سعودی ریاست قائم کی اور 1932 میں مملکت سعودی عرب کا قیام عمل میں آیا۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔